السلام علیکم، میرا نام منیرہ سوزر ہے۔ ساحل لدھیانوی کی ورثہ سلیبس 9686 اے لیولز، ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم تھوڑا سا شاعر کے بارے میں بات کر لیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا تخلیق کار جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی شاعری میں حیات و کائنات کی حقیقتوں کا سچائی سے اظہار کرتا ہے اور اپنی شاعری کو زیادہ خوبصورت و معنی خیز بناتا ہے، اور اصل کامیابی اس شاعر کے حصے میں آتی ہے جو اس کے ساتھ ساتھ فن کے اصول و ادب کی بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ تو جب ہم شعر و ادب کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں شاعر کا نام اس میں نظر آتا ہے۔ تو شعر و ادب جو ہے اس کا سماج میں ایک مقام ہے۔ اس بات پر بحث کی جا سکتی ہے کہ سماج کا وجود قائم نہیں رہ سکتا جہاں پر ادب نہ ہو، ٹھیک ہے، جہاں پر ادب نہ ہو، جہاں پر وہ ادب کی بات نہیں کر رہی ہوں جو کہ آج کل نہیں ہے، وہ ادب نہ ہو، لٹریچر نہ ہو۔ تو شاعر جو ہے سماج کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے، اور شاعر سماج کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے اگر وہ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانے کہ وہ شاعر اپنی شاعری کے ذریعے کس طرح سے لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اردو شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے شعراء نے جو ہے وہ ہمارے شعراء نے بہت محنت کر کے، اپنی صلاحیتیں دے کے، اپنا خون پسینہ ایک کر کے، اور انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے سماج کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، اور ساحر کا نام اس میں اولین درجے پر ہے۔ تو اردو ادب میں ساحل لدھیانوی کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ وہ ایک گیت لکھنے کے لیے بمبئی آئے لاہور سے، اور پھر انہوں نے مڑ کر نہ دیکھا، وہ آگے بڑھتے گئے، اردو کی بہترین ادبی نظمیں انہوں نے لکھیں۔ دیکھیں، ساحر نے جس ماحول میں آنکھ کھولی نا، وہ زمینداروں کی نمائندگی کرتا تھا۔ ان کا تعلق ایسے زمیندار خاندان سے تھا جس میں غریب لوگوں کا استحصال کرنا برائی نہیں سمجھا جاتا۔ ساحر فطرتاً بڑے حساس تھے، ان کے پاس دولت، شہرت، عیش و عشرت اور روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ اتنا ان کا جاگیریں تھیں کہ وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن ان کی طبیعت میں نا عیش و عشرت نہ تھی، روپے پیسے کی وقت نہ تھی ان کو۔ ان کے والد بذات خود جاگیردانہ نظام سے، طبقاتی نظام کی نمائندگی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی اپنے والد سے نہ بنی، اور یہاں سے انہوں نے جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اپنے احتجاج کا آغاز کیا۔ ان کو ہمیشہ اپنے خاندان کے سرمایہ دارانہ نظام کی نمائندگی کا قلق تھا دل میں۔ وہ سوچتے تھے کہ میں جو ہوں، میرے والد جو ہے جس نظام سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے مخصوص آداب ہیں جو کہ غیر انسانی ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو طبقاتی ہیں۔ تو وہ اپنی ایک نظم میں فرار میں کہتے بھی ہیں کہ میرا ماضی میری ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں، میری امیدوں کا حاصل، میری امیدوں کا صلہ، ایک بے نام اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ جو ہے زندگی اور سماج کو بہتر بنانے کا ذریعہ سمجھتے تھے ادب کو۔ ساحر وہ ادب اور سماج کو الگ الگ نہیں سمجھتے، اور ان کی شاعری سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جس سماج کا حصہ ہے، ان کا اپنا کوئی الگ جہان نہیں ہے کہ وہ کوئی یوٹوپیا سے آئے ہیں، وہ کوئی ایک الگ ہی بات کہہ رہے ہیں، معذرت، اور وہ جو ہے وہ سماجی مسائل پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آہستہ آہستہ ہم اس نظم کی طرف آ رہے ہیں جو ہمیں اب پڑھنا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی پہلے یہ کہ وہ اوائل عمر سے ہی ایک تو طبقاتی نظام کے خلاف تھے، دوسرے وہ عورت و مرد کی یکساں آزادی کو بھی سراہتے تھے۔ وہ اس چیز کے خلاف تھے کہ آپس میں جو ہے وہ ان کا اختلاط نہ ہو، جس کی وجہ سے وہ جو ہے ان کو کالج میں بھی مسئلہ ہوا، اور وہ جو ہے عام جو برائیاں ہیں ہماری، ظلم و جبر ہے، عدم مساوات ہے، لوٹ کھسوٹ، مذہب کے نام پہ استحصال، اس سے بے خبر نہ تھے۔ وہ ان تمام چیزوں کے بہت ہی زیادہ مخالف تھے، اور انہوں نے اس پر لکھا بھی، اور ان کو اس کے جو ہے وہ نقصان بھی اٹھانا پڑا اس کے لیے، اس پر۔ تو اب جو ہے وہ دیکھیں، جیسے وہ کہتے ہیں ہر ایک دور کا مذہب نیا خدا لایا، کریں تو ہم بھی مگر کس خدا کی بات۔ تو وہ اس طرح کی شاعری انہوں نے کی ہے جہاں کہ کوئی کسی کا استحصال نہ کرے۔ وہ ایک ایسا معاشرہ چاہتے تھے جہاں پہ کوئی قتل و غارت نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، آزادی ہو، سارے لوگوں کے لیے بہت اچھا نظام ہو۔ آپ نے ان کی یہ جو نظم پڑھی ہے تاج محل، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اے شریف انسانوں، ان کی میں نے ایک مرتبہ کلاس 8 میں پڑھائی تھی بیکن ہاؤس میں، تو وہ بھی جو ہے اس میں ہے کہ ساحر عالمی امن کا استعارہ معلوم ہوتے ہیں،
اب جو ہے ہم ان کی اپنی جو نظم ہے، ساری نظمیں ان کی اپنی ہیں، جو آپ کے نصاب کی نظم ہے اس پہ ہم چلتے، ٹھیک ہے. مجھے بچوں نے بہت فرمائش کی تھی کہ مس یہ آپ کو ضرور بتانی، تو یہ میں آپ کو جو ہے پڑھاتی ہوں ابھی. اور نظم ذرا سا میں کھول لوں میرے سامنے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پوری نظمیں تو نہیں یاد رہتی ہیں. اچھا جی، وطن تیری میری نسل کی جاگیر نہیں، سینکڑوں نسلوں کی محنت نے سنوارا ہے اسے. کتنے ذہنوں کا لہو، کتنے نگاہوں کا عرق، کتنے چہروں کی حیا، کتنی جبینوں کی شفق. خاک کی نظر ہوئی تب یہ نظارے نکھرے. وہ کلیئرلی اس میں جاگیردارانہ نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نسل ہماری اور میری اور آپ کی نسل کی جو ہے یہ جاگیر نہیں ہے. یہ وطن زیرو سے یہاں تک پہنچا ہے، ترقی کرتے کرتے اس وطن کو سنوارا ہے نسلوں نے، صدیوں نے سنوارا ہے. اس وطن کو لانے میں، وجود میں اس وطن کو بنانے میں کتنے جوان ہمارے شہید ہوئے، کتنی عورتیں ہماری برباد ہوئیں، کتنی عورتوں نے ہماری خودکشیاں کیں، کتنے بوڑھوں نے جان دی، کتنے لوگ اپنی جاگیر چھوڑ کر آئے، اس کے بعد جا کے یہ آزاد ہوا ہے. آپ سوچیں کہ اس زمانے میں کیسے کیسے جوان ہوں گے اور کیسے کیسے وہ ان کے ذہن ہوں گے، تو تب جا کے یہ روشن مستقبل ہماری سامنے آیا ہے. اور اس نظم سے قطع نظر میں جو بچے مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ ہم پاکستان کو اتنا برا کہتے ہیں، وہ پاکستان کو بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ پاکستان کو آگے کون بڑھائے گا؟ میں اور آپ. اب میں تو خیر نہیں بڑھاؤں گی، آپ ہی بڑھائیں گے، لیکن یہ کہ وہ ساحر اسی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پتھروں سے تراشے ہوئے اصنام جواں، یہ صداؤں کے خم و پیش، یہ رنگوں کی زباں. چمنیوں سے یہ نکلتا ہوا پرپیش دھواں، تیری تخلیق نہیں ہے میری تخلیق نہیں. ہم اگر ضد بھی کریں تو اس پر تو تصدیق نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب وہ پورا ایک منظر بیان کر رہے ہیں ہمارے وطن کا کہ خوبصورت چمنیاں بنی ہوئی ہیں جس سے دھواں نکل رہا ہے. زندگی کا ایک منظر بیان کیا، اتنے خوبصورت نوجوان ہیں جیسے کہ بت ہیں، اتنے خوبصورت اور اتنے رنگ بکھرے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی صدائیں ہیں بلند ہو رہی ہیں. تو یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں بنایا، یہ تو نسلوں نے محنت کی ہے، جب جا کے وطن کا یہ منظر ہمارے سامنے آیا ہے. اب اگر ہم ضد بھی کرتے ہیں، اگر جاگیردارانہ نظام یہ ضد بھی کرتا ہے، سامراج یہ ضد بھی کرتا ہے کہ یہ سب میرا اپنا بنایا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس پہ کوئی بھی تصدیق نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وطن دیا، اتنا خوبصورت بنایا، اس کو مختلف مناظر سے بھرا، اور اس کے پیچھے صدیوں کی نسلوں کی محنت ہے. علم سولی پہ چڑھا تب کہیں تخمینہ بنا، زہر صدیوں نے پیا تب کہیں نوشینہ بنا. سینکڑوں پاؤں کٹے تب کہیں ایک زینہ بنا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوگوں نے علم حاصل کیا، اس کے بعد اتنے لوگ صدیوں تک زہر پیتے رہے غلامی کا، صدیوں تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہے، اپنے پیر کٹائے، انہوں نے جد و جہد کی، انہوں نے جانیں دیں، تب کہیں جا کے ہمیں یہ وطن حاصل ہوا ہے. میرے قدموں تلے، تیرے قدموں کے تلے یا میرے قدموں کے تلے، نوع انسان کی شب و روز کی تقدیر نہیں. وہ یہاں پر بتا رہے ہیں تیرے قدموں کے تلے یا میرے قدموں کے تلے، نوع انسان کے شب و روز کی تقدیر نہیں. یہ وطن تیری میری نسل کی جاگیر نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے جو جاگیردارانہ نظام ہے نا، وہ عام عوام کو اپنے قدموں کے تلے نہیں دبا سکتا ہے. نہ میں دبا سکتی ہوں، نہ آپ دبا سکتے ہیں، کیونکہ یہ وطن سب کا ہے. اس کو نسلوں کی محنت سے جو ہے وہ ہمیں ہاتھ میں آیا ہے. تیرا غم کچھ بھی سہی، میرا علم کچھ بھی سہی، اہل ثروت کی سیاست کا ستم کچھ بھی سہی، کل کی نسلیں بھی کوئی چیز ہیں، ہم کچھ بھی سہی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا غم چاہے کچھ بھی ہو، میرا دکھ چاہے کچھ بھی ہو. اور جو اہل ثروت جو ہے، جو دولت مند ہیں، جو سیاست دان ہیں، جو جاگیردار ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جن کے پاس عہدہ اختیار ہے، ان کی سیاست کا کوئی بھی ستم ہے. لیکن ہم کیا آنے والی نسلیں کچھ نہیں ہیں؟ صرف ہم ہی سب کچھ ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو دیکھتے رہیں، ملک کو تباہ کرتے رہیں، اور ہم آنے والی نسلوں کا کچھ سوچیں ہی نہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آنے والی نسلیں، ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، کل کی نسلوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے، ہمیں ان کی بھی فکر کرنی ہے.
میرے خیال ہے اذان کا وقفہ لے لیتے ہیں، میں پاز کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نئی نسل کی کون فکر کرے گا؟ دولت مندوں کو دولت مندوں کا غم ہے، ان کے اپنے بھی غم ہوتے ہیں، سیاست کے الگ مسائل ہیں۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو لے کے بیٹھے گئے تو ہم کل کی نسلوں کو کیا دیں گے؟ کیونکہ کل کی نسلیں بھی وجود رکھتی ہیں، تو ہم ان پر کیسے دھیان دے سکتے ہیں؟ ان کا ورثہ ہو کھنڈر، یہ ستم ایجاد نہ کر، تیری تخلیق نہیں یوں اسے برباد نہ کر۔ اب وہ وطن کے ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو وطن میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، وہ اس موضوع پہ آ گئے ہیں وہ، کہ جو وطن کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں یہ سمجھ کے کہ بھائی ہمارا ہے، توڑو پھوڑو جو دل چاہے کرو، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ورثہ ہو کھنڈر، جو ہماری نئی نسلیں آ رہی ہیں ہم ان کو کیا دیں گے؟ ہم ان کو کھنڈرات دیں گے۔ تو ایسا ستم آپ نہ کریں، ایسا ظلم نہ کریں، توڑ پھوڑ کی سیاست نہ کریں، جو لڑائی جھگڑے ہیں اس کے لیے آپ وطن کو کھنڈر نہ بنائیں، کیونکہ یہ ملک آپ کی تخلیق نہیں ہے۔ آپ نے اگر اس کو نہیں بنایا تو یہ اس کو برباد نہ کریں۔ یہ اس واقعے سے ریلیٹڈ ہے کہ جب ملک میں ایسی انارکی پھیلی تھی کہ لوگوں نے ملک میں توڑ پھوڑ بھی مچائی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہے، جس سے دہقاں کو روزی نہیں ملنے پاتی، میں نہ دوں گا تجھے وہ کھیت جلانے کا سبق۔ فصل باقی ہے تو تقسیم بدل سکتی ہے، فصل کی خاک سے یا مانگے گا جمہور۔ کتنی پازیٹیو بات ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک شاعر کا ادھر حوالہ دیا ہے، میں نام آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ ایک شاعر نے یہ شعر لکھا ہے، انقلابی شاعر ہے، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو۔ یعنی کہ اگر ہاری ہے، مزدور ہے اور اس کو اس کھیت سے روزی نہیں مل رہی ہے، تو آپ اس کے ایک ایک دانے کو گندم کے جلا دیں۔ اگر آپ کو آپ کا وطن روزی نہیں دے رہا ہے تو آپ وطن کو جلا دیں، آپ باہر نکلیں، آپ بسیں جلائیں، آپ توڑ پھوڑ کریں، آپ یہ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ سبق دے رہا ہے۔ لیکن ساحر کی پازیٹیوٹی دیکھیں کہ ساحر نے اسی کا شعر لیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے دہقاں کو روزی نہیں ملنے پاتی، میں نہ دوں گا تجھے وہ کھیت چلانے کا سبق۔ میں وہ سبق نہیں دوں گا کہ آپ کو روزی نہیں ملتی ہے تو آپ اٹھا کے کھیت جلا دیں۔ آپ کیا اپنا گھر جلائیں گے؟ اگر آپ کو کھانا نہیں ملے گا کسی دن تو آپ اٹھ کے گھر کو جلا دیں گے یا آپ اپنی اماں کو جلا دیں گے؟ ایسے تو نہیں کریں گے نا آپ۔ تو وطن کیا ہے؟ وطن ہماری ماں ہے، وطن ہماری میراث ہے، ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وطن۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں فصل باقی ہے تو تقسیم بدل سکتی ہے۔ دیکھیں گھر میں مثال کے طور پہ کسی چیز کے حصے ہوتے ہیں، اماں آپ کے کوئی ابو آپ کے چاکلیٹس لے کر آئے اتنی ساری، ٹھیک ہے، غلط تقسیم ہو گئی، بڑے بھائی کو زیادہ مل گئے، آپ کو کم ملے، آپ نے جا کے بھائی کو جلانا ہے یا چاکلیٹ کو جلانا ہے؟ ایسے تو نہیں کرنا نا۔ تو آپ کو جو ہے بہت بچکانہ مثال ہے، لیکن بچوں کو تو میں ایسی مثال دوں گی۔ آپ سلیوشن نکال سکتے ہیں بات چیت سے، اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے کہ بھائی مجھے میرا حصہ دو، مجھے میرا ملک میں کیا حصہ ہے۔ جمہوریت جہاں ہوتی ہے وہاں پہ تقسیم بدل سکتی ہے، بات چیت سے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے راستے ہی بند کر دیے تو پھر کیسے وہ نکلے گا، اس کا حل کیسے نکلے گا؟ اب آپ آ جائیں اس کے اگلے صفحے پر نظم کے، اور یہ ہے آپ کی کتاب میں، پل سلامت ہے تو پار اتر سکتا ہے، چاہے تبلیغ بغاوت کے لیے ہی اترے۔ راستہ آپ نے کھلا رکھا ہے، آپ چاہے بغاوت کے لیے جائیں، آپ بغاوت کر سکتے ہیں، آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے راستے کو ہی جلا دیا تو کس کا نقصان کیا؟ آپ نے اپنا نقصان کر دیا۔ آپ نے توڑ پھوڑ مچا دی علاقے میں، آپ نے یہ سارا کر دیا، بسیں جلا دیں، سڑکیں ختم کر دیں۔ ورنہ غالب کی زباں میں میرے ہمدم میرے دوست۔ اب وہ غالب کا ایک مصرع کوٹ کر رہے ہیں، دام ہر موج میں حلقۂ صد کام نہم۔ دام کہتے ہیں جال کو، شکار کو، کہ دیکھیں ایک جو یہ اس نظم جو غالب کی نظم ہے نا، اس میں ایک وہ ہے کہ ایک سیپی ہے جس کے اندر بارش کا پہلا قطرہ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا اندر اس کے بن جاتا ہے؟ سچا موتی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ایسے ہی بن جاتا ہے سچا موتی؟
میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو کیا میں ایسی ہی بن گئی؟ میں نے کوئی محنت نہیں کی، میں نے 4 کتابیں لی، میں کھول کے بیٹھ گئی؟ ایسا نہیں ہے، محنت ہے نا. آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اے لیولس کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں کتنی. اب آپ کو فیل ہو رہا ہوگا آج کے دن میں، آپ یہ فیل کیجئے بات کہ آپ سمندر کی موجوں کے اندر ہیں. کل آپ کو پرچہ دینا ہے، آپ ادھر پٹک رہے ہیں، ادھر پٹک رہے ہیں، ساحر پڑھ رہے ہیں، اقبال پڑھ رہے ہیں، تو ایک جو سمندر کے اندر وہ سیپ جاتی ہے، وہ کتنا رلتی ہوگی، اس کے بعد وہ جا کر موتی بنتا ہوگا. اور پھر اس کو ڈر کس کا ہے؟ دام ہر موج میں ہے ہلکا ست کام نہنگ کے. اس مچھیروں مگر مچھوں نے منہ کھولے ہوئے، مگر مچھ کسی بھی وقت اس کو کھا سکتا ہے، وہ موتی بننے سے محروم رہ سکتی ہے. مگر مچھ پڑے ہوئے اتنے سارے. تو آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ تخریب کریں گے تو آپ اپنا راستہ کھو دیں گے، آپ کو دنیا کے مگر مچھ کھا لیں گے. آپ بات چیت کے ذریعے مسائل اگر حل نہیں کریں گے. سوچ لے پھر کوئی تعمیر گرانے جانا، تیری تعمیر سے ہے جنگ کے تخریب سے. تخریب کہتے ہیں لڑائی توڑ پھوڑ کو، کہ جب تم کوئی تعمیر گرانے جاؤ، جب کسی بلڈنگ کو نقصان پہنچانے جاؤ، جب کسی عمارت کو نقصان پہنچانے جاؤ، جب کسی سڑک کو توڑنے جاؤ، جب کہیں پہیے جلانے جاؤ، تو یہ سوچو کہ آپ کی جنگ کس سے ہے. آپ کی تعمیر سے جنگ ہے، بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے وطن کو، یا آپ برباد کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ نوجوانوں کے لیے خاص پیغام ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ پازیٹیوٹی سے مسائل کو دور کر سکتے ہیں. اب پھر وہ آگے کہتے ہیں اہل منصب ہے غلط کار تو ان کا منصب تیری تائید سے ڈھالے گئے تو مجرم ہے. اگر اہل منصب، اگر عہدے دار، اگر کرسی پہ بیٹھنے والے لوگ اس منصب پر ہیں تو کیوں ہیں؟ تیری تائید سے ڈھالے گئے، میری تائید سے ڈھالے گئے. میں نے ان کو ووٹ دیا، میں نے ان کو منتخب کیا، میں ان کو اس سیٹ پہ لائی، تو اس وجہ سے غلط کار تو ہم ہوئے. جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ملتے ہیں. ہم خود اگر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ ایک چھوٹا سا پھل لینے آپ جائیں، آپ کو اچھے پھلوں کے ساتھ ایک خراب پھل ڈال کے دے دیا جاتا ہے. کیا آپ کو گورنمنٹ یہ سکھا رہی ہے پھل والے کو؟ آپ راستے میں جا رہے ہیں CIs کے پیپر دینے کے بعد، آپ کے لیے ٹھنڈا ملک شیک آپ کی مدر لے کر آئی ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی پڑھ کے نکلے گی، میں اس کو اچھا سا جوس پلاؤں. اپنی گاڑی کا شیشہ کھولا، باہر پھینکا. میں بہت دیکھتی ہوں ایسی چیزیں جب میں اپنے بچے کو پک کرنے جاتی ہوں، کہ میں ویسے اپنے اسکول جاتی ہوں، تو میں بہت، تو یہ ہمیں کس سے سکھایا ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم خود صحیح کر لیں. بجائے اس کے ہم یہ کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پٹریاں ریل کی، سڑکوں کی، بسیں فون کے تار، تیری اور میری خطاؤں کی سزا کیوں بھگتے ہیں؟ تو جب ہم نے لوگوں کو منتخب کیا ہے، ہم ان کو لے کر آئیں، اس کے بعد ہم ریل کی پٹریوں کو کھیڑتے ہیں، ہم بسیں جلاتے ہیں، ہم سڑکوں پہ آگ لگاتے ہیں، ہم فون کے تار جلاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ہم یہ سب؟ ہماری جو چیزیں، ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، وہ میری اور آپ کی غلط ووٹنگ کی سزا کیوں بھگتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم جمہوریت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں. ٹھیک ہے؟ ان پہ کیوں ظلم ہو، ان کی کوئی تقصیر نہیں. یہ وطن تیری میری نسل کی جاگیر نہیں، سینکڑوں نسلوں کی محنت نے سنوارا ہے اسے. تو ہم ان چیزوں پہ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ یہ تو بے زبان ہے، تو بول بھی نہیں سکتی ہیں، اور اگر یہ خراب ہو گئی تو نقصان کس کا ہے؟ آخر میں میرا اور آپ کا ہے. ٹھیک ہے؟ تیرا شکوہ بھی وجہ، میری شکایت بھی درست، رنگ ماحول بدلنے کی ضرورت بھی درست. کون کہتا ہے کہ حالات پر تنقید نہ کر، حکمرانوں کے غلط دعووں کی تردید نہ کر. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا شکوہ بالکل ٹھیک ہے، تمہاری شکایت بھی صحیح ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ماحول کا رنگ بھی بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، سائل کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے حالات پہ تنقید مت کرو، تم جو ہے حکمران جو غلط دعویٰ کر رہے ہیں اس کی تردید نہیں کرو، لب سی لو، بولنا بند کر دو. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ بولو مت، میں بھی بول رہا ہوں، ساحر کہہ رہے ہیں، لیکن طریقے سے نا. ایک طریقہ ہے بات کرنے کا. اس سے تجھ کو اظہار خیالات کا حق حاصل ہے، اور یہ حق کوئی تاریخ کی خیرات نہیں. ہر کسی کو بولنے کا حق حاصل ہے، بول کے لب آزاد ہے تیرے. فیض احمد فیض نے کہا ہے نا. تو ہر کسی کو حاصل ہے، اور کسی نے خیرات نہیں دی ہے ہمیں کہ ہم بولیں بھائی آپ بولیں. نہیں بھائی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حق یہ دیا ہے.
تیرے اور میرے رفیقوں نے لہو دے دے کر ظلم کی خاک میں اس حق کا شجر بویا تھا. آپ کے اور میرے ساتھیوں نے خون دیا ہے. ظلم کی جو خاک تھی اس کے اندر اپنے خون کا، اپنے حق کا درخت کا بیج بویا ہے. سالہ سال میں جو برگ و ثمر لایا، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم آزاد ہوئے، ہمارے ملک میں جمہوریت آئی، پھل آئے جمہوریت کے ہم نے دیکھے. اپنا حق مانگ مگر ان کے تعاون سے نہ مانگ. تو اپنا حق ضرور مانگو مگر دہشت گردوں کے تعاون سے مت مانگو، جو لڑائی کرتے ہیں، جو فساد کرتے ہیں، جو ملک میں انتشار انارکی پھیلاتے ہیں، ان کے تعاون سے نہیں مانگو. جو تیرے حق کا تصور ہی فنا کر ڈالیں، کہ وہ تصور ہی فنا کر دے رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں حق چھین کے مانگو، یہ توڑو وہ پھوڑو یہ کرو. ایسے نہیں حق مانگنا ہے آپ کو. ہاتھ اٹھا اپنے مگر ان کے جلوں میں نہ اٹھا، جو تیرے ہاتھ تیرے تن سے جدا کر ڈالے. مگر ان کے لیے اس کے سامنے ہاتھ نہ اٹھاؤ جو تمہارے ہاتھ کو تن سے. اب کیا ہوا تھا سکوت ڈھاکہ میں؟ آپ نے پڑھا ہے پاکستان اسٹڈیز میں کہ اتنے جھگڑے ہوئے کہ ہمارا ایک ہاتھ ہمارے وطن سے الگ ہو گیا. تو ہمیں ایسے تو نہیں کرنا ہے، ایسے تو ہمیں لڑائیاں نہیں کرنی ہے کہ ہمارا وطن ہمارے ہاتھ سے ہی نکل جائے. خواب آزادی انسان کی یہ تعبیر نہیں، یہ وطن تیری میری نسل کی جاگیر نہیں، سینکڑوں نسلوں کی محنت نے سنوارا ہے اسے. آج میں چاہوں گی کہ میں نے جس جذبے سے آپ کو یہ نظم پڑھائی ہے، اسی جذبے سے، میں بہت محب وطن ہوں، اسی جذبے سے آپ اس نظم کو ہمیشہ یاد رکھیں. تشریح برائے تشریح تو کریں لیکن اس کے مطلب کو اپنے اندر لیں، اپنے وطن سے محبت کریں اور ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں جو آپ کے وطن سے نفرت پھیلاتے ہیں، آپ کو وطن سے دور بھاگ جانے کو کہتے ہیں. حالات بہت برے ہیں، مجھے پتہ ہے، مجھے اندازہ ہے، لیکن اگر ہم نہ رہیں گے تو یہ وطن کیسے رہے گا، کیا رہے گا؟ ہم مجھے پتہ ہے وطن تو رہنے والوں سے ہوتا ہے، گھر رہنے والوں سے ہوتا ہے نا. تو اگر رہنے والے ہی نہیں رہے تو پھر کون آئے گا یہاں؟ اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا، حالانکہ سلیبس سے ہٹ کر ہے. اپنا خیال رکھیے. کل کے پیپر کے لیے بہت ساری دعائیں. چینل لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے. بہت آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگ بہت اچھے کمنٹس کر رہے ہیں، بہت پسند کر رہے ہیں. اللہ حافظ.